السلام علیکم، ویلکم ٹو ہانٹڈ سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور خوفناک کہانی۔ مجھے اور میرے شوہر کو گھر بنانے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے پنجاب سوسائٹی میں ایک گھر تعمیر کروایا۔ شروع میں ہمارے کافی رشتہ داروں نے کافی منع کیا اور کہا کہ ایسی ویران جگہوں پہ گھر تعمیر کروانا صحیح نہیں ہوتا۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں اور ہم رینٹ پہ رہا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے گھر بنانا بہت ضروری تھا۔ خیر، ہم بہت خوش تھے۔ ہم نے گھر بنوایا اور وہاں پر آبادی بہت کم تھی۔ اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے تھے اور ہم بہت خوشی خوشی اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ ہر جمعرات کو میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن پاک اور درود پاک پڑھا کرتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اگربتی بھی جلایا کرتی تھی کیونکہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ خوشبو۔ شروع میں تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک سے واقعات کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ کبھی ایسا لگتا کہ باہر کے دروازے بج رہے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی ہے آس پاس۔ بار بار دروازہ بجتا، جب ہم جا کے دیکھتے تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ کبھی کبھی فجر کے ٹائم پر بہت خوف آتا، ایسا لگتا کہ کوئی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کمرے میں جاتے تو میں دروازہ بند کر دیتی۔ نماز پڑھ کے جیسے ہی فری ہوتی تو دروازہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھل جاتا۔ یہ تمام غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہوئے۔ یہ تو خیر چھوٹے چھوٹے واقعات تھے جو میری زندگی میں گزرے، لیکن ایک بڑا واقعہ ہوا جسے میں چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے میاں ایک بہت ہی بہادر دل کے مالک تھے، اسی لیے وہ بھی ایسی ویران جگہ پر شفٹ ہونے کے لیے راضی ہو گئے۔ ایک بار میرے ہسبینڈ نے مجھے اچانک سے بتایا کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے، یعنی کوئی عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے جو جنات تھے۔ شروع میں نے کہا کہ شاید یہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے واقعی میں ایسی مخلوق دیکھی ہے جو کہ ہمارے گھر میں ہے۔ وہ دو کالے سائے تھے، ایک کا قد چھوٹا تھا اور ایک کا قد لمبا، اور ان کا حلیہ بھی کچھ عجیب و غریب سا تھا، جیسے ان کی زبان نیچے لٹک رہی ہو۔ وہ دونوں سائے انسان نما تھے، لیکن بہت ہی بھیانک لگ رہے تھے۔ میرے خاوند جو کہ بہت بہادر تھے، اس کے باوجود وہ خوفزدہ ہو گئے۔ جو چھوٹے قد والا تھا وہ میری طرف تھا، اور جو لمبے قد والا تھا وہ میرے ہسبینڈ کی طرف تھا۔ جو چھوٹے قد والا تھا وہ جھک کر میرے بچوں کے سامنے عجیب طریقے سے کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے سمجھا شاید یہ میرا وہم ہو، کیونکہ وہ جو لمبے قد والا تھا وہ میرے شوہر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے آنکھیں بند کر دیں، جب دوبارہ کھولی تو وہی مناظر۔ اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ واقعی حقیقت ہے، یہ وہی مناظر ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جب میرے شوہر کو یقین ہو گیا کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے۔ میرے شوہر نے اس وقت سورہ جن پڑھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کی تو آہستہ آہستہ سے وہ عجیب و غریب مخلوقات غائب ہونے لگیں۔ وہ مخلوقات تو غائب ہو گئیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ کی حالت خراب ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ کی طبیعت جب کچھ زیادہ خراب ہونے لگی تو ہم نے ایک عالم کو دکھایا۔ انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ تمہارے گھر میں جو مخلوق بستی ہے وہ مخلوق اس گھر کے مالک کو نہیں چھوڑے گی، وہ یقیناً اسے نقصان ضرور پہنچائیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا جو اس عالم نے فرمایا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ کی حالت اتنی بری ہوئی کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ پھر وہی ہوا، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ ہماری زندگی کا سچا واقعہ ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہے، اور چاہ کر بھی میں اسے نہیں بھلا سکتی۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے ہسبینڈ کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے۔